تو میں بہت واضح کرنا چاہوں گا کہ اس شکست کا ذمہ دار میں نہیں تھا۔ تو جو ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ کاشف انور کی وجہ سے یہ ٹوٹا، میرا حال ہے انہیں اپنے دماغی توازن کا علاج کرانا چاہیے۔ کاشف انور صاحب ذمہ دار نہیں ہے، پھر پیاف فاؤنڈر الائنس ٹوٹنے کا ذمہ دار کون ہے؟ لنڈن پلان جنہوں نے بنوایا ان سے پوچھے۔ وہ پیاف سے تھے یا فاؤنڈر سے تھے؟ کچھ پیاف سے تھے لیکن زیادہ وہ فاؤنڈر سے ہی تھے۔ شکست کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں لنڈن پلان سے بھی زیادہ میر جعفر اور میر صادق تھے، جو گروپ کے اندر موجود تھے، جو آج بھی ہمارے گروپ کے اندر موجود ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مشکل وقت میں میں فاؤنڈرز کو چھوڑ جاؤں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے میں سیاست کو چھوڑ دوں، میں گھر جا کے بیٹھ جاؤں۔ انہوں نے جو چیمبر کی بنیادیں ہلا دیں، جو ہمارے بزرگوں نے 100 سال میں چیمبر کی بنیادیں بنائیں، 1 سال وہ چیمبر جو کہتے ہیں نا تار تار کر کے رکھ دی، عزت تار تار کر کے برباد کر کے رکھ دی، چیمبر کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سوچ کے آئے تھے کہ آپ نے میرے کمرے میں آ کے بدتمیزی کرنی ہے، آپ نے بد اخلاقی کرنی ہے، اور آپ نے کلپ بھی وہ چلانا ہے۔ اگر ہمت ہے تو پورا کلپ چلائیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سیاست پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہم آئے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر، جو 100ویں صدر تھے، اور وہ بہت پہلے اور تاحال پہلے ہی پریزیڈنٹ ہیں، جن کو 2 سال کا ٹینیور ملا، جنہوں نے 2 سال کی مدت میں بزنس کمیونٹی کی خدمت کی۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں کاشف انور صاحب نے بطور پریزیڈنٹ بزنس کمیونٹی کے لیے کیا خدمت کی، پیاف فاؤنڈر الائنس کیسے ٹوٹا، کون ذمہ دار ہے، اب فاؤنڈر کہاں کھڑا ہے، اور آنے والے الیکشن میں فاؤنڈر گروپ کا فیوچر، نیا الائنس یا جو الائنس چل رہا ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گا، اور یہ سیاست کیا نتائج دے گی۔ آج ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں فارمر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جناب کاشف انور صاحب کے ساتھ۔ سر، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں فاؤنڈر گروپ کا اتنا طویل ترین اقتدار، آپ 100ویں صدر، اور وہ واحد صدر جس کو 2 سال کا اقتدار ملا، پھر یہ اقتدار کا سورج غروب کیسے ہو گیا؟ پہلی بات تو بہت شکریہ، اور دوسری بات یہ کہ اقتدار میرے مولا کی طرف سے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اور میں تو نارملی ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ہر جیت میں جیت نہیں ہوتی، اور ہر شکست میں شکست نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکست دی ہے تو ہمیں اپنی خامیوں کو دور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پچھلے سابقہ ادوار کو دیکھنا چاہیے، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو امپروو کرنا چاہیے، اور بہتر سے بہتر آگے ہمیں چلنا چاہیے۔ اب جو اسپیسیفکلی آپ کا میرا حال ہے جو آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی دیر سے ہم اقتدار میں رہے اور میرے ٹینیور کے بعد ہمیں یہ شکست ملی، تو میں بہت واضح کرنا چاہوں گا کہ اس شکست کا ذمہ دار میں نہیں تھا۔ میں نے اور میرے والد صاحب اور شاہد حسن شیخ صاحب نے منع کیا تھا کہ الائنس اس وقت نہ توڑیں۔ ہم نے یہ کہا تھا، اور بلکہ میں اپنے اوپر یہ لوں گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ الائنس اگر توڑنا ہی تھا تو یا تو 4 مہینے پہلے توڑتے، جیتتے، جیت کر کہتے کہ ہم اگلا الیکشن اکٹھے نہیں لڑیں گے، اور اگر ہار جاتے تو ہارنے کے بعد دوبارہ واپس جا کر اور محنت سے دوبارہ الیکشن لڑ لیتے۔ اب جب میں منع کر رہا ہوں، جو موجودہ صدر ہے وہ منع کر رہا ہے کہ الائنس کو نہیں توڑنا چاہیے، الائنس کو توڑنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، تو جو ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ کاشف انور کی وجہ سے یہ ٹوٹا، میرا حال ہے انہیں اپنے دماغی توازن کا علاج کرانا چاہیے کہ جب میں منع کر رہا ہوں تو میں ذمہ دار کیسے ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے بار بار منع کیا، پھر کہہ رہا ہوں، میں نے بار بار منع کیا الائنس نہیں توڑنا چاہیے، الائنس کو توڑنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن میرے مولا نے لکھا تھا کہ شکست آنی، کیونکہ کسی ایک پارٹی نے تو جیتنا تھا نا، دوسری پارٹی جیت گئی، اس میں ایسی کون سی بات ہے، لیکن میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ کاشف انور صاحب ذمہ دار نہیں ہے، پھر پیاف فاؤنڈر الائنس ٹوٹنے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے فاؤنڈرز کے خلاف، اور اس سازش کا میں مورا نہیں ہوں۔ کون مورا ہو سکتا ہے؟ اس کے مورے اور ہیں، ہمیشہ مورے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ ریکارڈ کا حصہ بننا چاہیے۔ بالکل ریکارڈ کا حصہ ہے،
لنڈن پلان میں نے نہیں بنایا تھا. لنڈن پلان جنہوں نے بنوایا ان سے پوچھے. وہ پیاف سے تھے یا فاؤنڈر سے تھے؟ کچھ پہ آپ سے تھے لیکن زیادہ وہ فاؤنڈر سے ہی تھے. جو لنڈن پلان بنا اور جو تروایا گیا اور جس کی وجہ سے یہ الائنس ٹوٹا. لیکن however جی اٹ از اے پاسٹ. لیکن ہمیں اپنی سابقہ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں ہمیں اپنی سابقہ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ شکست کے بعد میرے اپنے اور کچھ غیروں نے اس شکست کو میرے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کو اپنے اوپر ڈالنے سے انکار کر دیا. کیونکہ اس سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ جو کمزور ہوتا تھا یا جو ذرا تھوڑا سا نیچے ہوتا تھا، آپ اپنے بڑے اپنی یا طاقتور اپنی غلطی کا خمیازہ اس کے اوپر ڈال دیتے تھے. میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میں رسپانسبل ہی نہیں تھا. اور اس شکست کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں لنڈن پلان سے بھی زیادہ میر جعفر اور میر صادق تھے، جو گروپ کے اندر موجود تھے، جو آج بھی ہمارے گروپ کے اندر موجود ہیں، جو آج بھی کہتے ہیں کہ ہم فاؤنڈرز ہیں. لیکن ان سب نے فاؤنڈرز کے خلاف کام کیا. انہوں نے فاؤنڈرز کے خلاف ووٹ ڈلوائے. انہوں نے فاؤنڈرز کا ساتھ نہیں دیا. اور ایک اور بات، اگر یہ کہتے ہیں کہ کاشف انور کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی، تو میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر یہ کہتا ہوں اور اس کے حبیب کو بھی حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی فاؤنڈرز کے خلاف کسی کو ایک ووٹ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ایک ووٹ فاؤنڈرز کے خلاف ڈالیں. آج کے بعد جو یہ کہے کہ کاشف انور کی وجہ سے شکست ہوئی ہے، پہلے وہ اللہ اور اس کے حبیب کو حاضر و ناظر جانے اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ جو فاؤنڈرز کا نقصان ہوا ہے وہ کاشف انور کی وجہ سے ہوا ہے. اور اسے اپنے کردار کو بھی ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے فاؤنڈرز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ وہی بول رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ کاشف انور کی وجہ سے شکست ہوئی ہے، جنہوں نے خود فاؤنڈرز کے خلاف کام کیا ہے، جنہوں نے خود فاؤنڈرز کا ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے خود فاؤنڈرز کے خلاف ووٹ ڈلوائے ہیں. پیاف فاؤنڈر الائنس ٹوٹ گیا. فاؤنڈر لاہور چیمبر آف کامرس کی جو پاور کوریڈورز تھی ان سے دور ہو گیا، اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آئے، کیا لنڈن پلان کا یہی خواب تھا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. لنڈن پلان صرف یہی تھا کہ فاؤنڈرز کو شاید رجیم سے آؤٹ کرنا ہے. ان کی شاید ورکنگ اور تھی. بات یہ ہے جی، ایک میری رضا ہے، ایک اس کی رضا ہے. جو اس کی رضا ہے اس میں یہی تھا کہ فاؤنڈرز نے باہر نکلنا ہے. جب ہماری تو شاید جنہوں نے یہ بنوایا تھا پلان، یا جو یہ چاہتے تھے کہ فاؤنڈرز اور پیاف کا الائنس ٹوٹے، ان کا تو یہی خیال تھا کہ وہی برسر اقتدار آئیں گے. لیکن میرے اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ برسر اقتدار ہیں. میرے مولا نے کچھ اور سوچ رکھا تھا، انہوں نے کچھ اور سوچ رکھا تھا. لیکن خیر، میں پھر یہی بات کہتا ہوں کہ جو صاحب آئے وہی کینڈیڈیٹ تھے. اگر وہ ہمارے ساتھ بھی الائنس میں ہوتے تو وہی کینڈیڈیٹ تھے، کیونکہ انہوں نے ہی آنا تھا، انہی کا نام لیا جا رہا تھا. میں تو شاید اپنی میں یہ میری سٹیٹمنٹ ذاتی ہے، یہ گروپ کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ گروپ کی سٹیٹمنٹ تو ہمارے گروپ کے چیئرمین دیں گے یا ان کے ریپریزنٹیٹیو دیں گے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پریزیڈنٹ ہمارے اس الائنس کے ساتھ ہوتے تو ان کی تمام غلطیاں، ان کے تمام جتنے بھی انہوں نے واقعات لاہور چیمبر میں کیے، اس کے ہم بھی رسپانسبل ہوتے. شاید ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم تھا کہ شاید ان کی جتنی غلطیاں تھیں وہ ڈل رہی ہیں اب پیاف، پروگریسو اور پی بی جی کے کھاتے میں، وہ فاؤنڈرز کے کھاتے میں نہیں پڑ رہی. انجم نثار صاحب رسپانسبل ہیں، علی حسام صاحب رسپانسبل ہیں، اور ہمارے جو فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ خالد صاحب وہ رسپانسبل ہیں، کیونکہ وہ تینوں ہیڈ تھے ان تینوں گروپس کے. فاؤنڈرز رسپانسبل نہیں تھا. وہ جواب دیں ہیں کہ وہ کیوں ایسے شخص کو لے کر آئے، کیوں ایسا شخص آیا جس نے چیمبر کو نقصان پہنچایا. فاؤنڈرز نہیں. اللہ تعالیٰ نے شاید فاؤنڈرز پہ یہ کرم کیا ہے کہ وہ جتنے بھی ان کے گناہ ہیں وہ فاؤنڈرز کے سر نہیں آ رہے. آپ سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس کی بات کریں جنہوں نے 1 سال گزارا، اس سے پہلے 2 سال گزارے آپ نے جناب کاشف انور صاحب نے. ان دونوں میں محرم کون ہے، مجرم کون ہے؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. اور آپ کی بصیرت کیا ہے؟ دیکھیں، جب فاؤنڈرز کو شکست ہوئی
تو لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ کاشف انور پریزیڈنٹ تھا وہ رسپانسبل ہے، اور کچھ دوستوں کے سامنے تو میں نے یہ بھی کہہ دیا، پنجابی میں کہا میرے کولوں پوچھ کے لائنس توڑیا سی، اگر میرے کولوں پوچھ کے لائنس توڑیا سی تو میں ذمہ دار ہاں، میں تو منع کر رہا سا کہ لائنس نہ توڑنا، توڑیا تو پھر آپ بھگتو. تو جنہوں نے جی یہ لائنس توڑوایا ہے انہیں ہی بھگتنا چاہیے، میں نے تو نہیں بھگتنا. فاؤنڈر گروپ کے بہت سارے رہنما ناراض ہیں یا گروپ سے دور ہیں، انہوں نے کیسا آپ کا دل دکھایا ہے یا کیسی کوئی ایسی وائلیشن کی ہے کہ ان کی واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں جی دیکھیں، بات یہ نہیں ہوتی. ہماری جو سیاست کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم چردے سورج دنال چرتے ہیں. جب ہم بھی ہارے اور جب الائنس ٹوٹا تو ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ کسی اور گروپ کو جوائن کر لیں. ہم نے تو نہیں جوائن کیا، ہم نے تو نہیں چھوڑا، ہم تو فاؤنڈرز کے ساتھ رہے، ہم تو آخری دم تک، ہم آج بھی فاؤنڈرز کے ساتھ ہیں. اور یہ میرا ہی جملہ ہے، وی ور فاؤنڈرز، وی آر فاؤنڈرز، وی ول بی فاؤنڈرز انشاءاللہ. اور یہ میرا ہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی ایسا وقت آیا کہ مجھے فاؤنڈرز کو چھوڑنا پڑا، یا کبھی خدا نہ خواستہ ایسا وقت آیا کہ کسی اور گروپ کو جوائن کرنے کی کبھی بھی بات ہوئی، میں سیاست ختم کر دوں گا، میں گھر جا کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں فاؤنڈرز کے خلاف نہیں جاؤں گا. ہمارے خون میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جس کے ساتھ چڑھیں چلیں اور بڑھیں، جس نے آپ کو عزت دی ہو. مجھے عزت دینے والا لاہور چیمبر ہے، مجھے عزت دینے والا فاؤنڈرز ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مشکل وقت میں فاؤنڈرز کو چھوڑ جاؤں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے میں سیاست کو چھوڑ دوں، میں گھر جا کے بیٹھ جاؤں، لیکن فاؤنڈرز کو سوچنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو جو ناراض ہیں وہ ذرا اپنے دامن میں بھی دیکھ لیں، اپنے گریبانوں میں بھی دیکھ لیں، کیا ان کو فاؤنڈرز نے عزت نہیں دی؟ تو آج مشکل وقت فاؤنڈرز کے اوپر آیا ہے تو آپ لوگ گروپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. لیکن پھر بات یہ ہے، میں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ غلطی سب سے ہو جاتی ہے، بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، ماں باپ کے ساتھ اونچی نیچی ہو جاتی ہے، تو واپسی کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں. تو واپسی کے دروازے کھلے ہیں اور فاؤنڈرز الحمدللہ بہت کام کر رہا ہے. اور بات تو پھر میرا تو اب سوال یہاں پر یہ ہے، اگر ہم باہر تھے تو ہمارا کیا نقصان ہوا؟ لیکن جو اندر تھے انہوں نے جو چیمبر کو نقصان پہنچا دیا ہے، انہوں نے جو بزنس کمیونٹی کا نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے جو چیمبر کی بنیادیں ہلا دیں، جو ہمارے بزرگوں نے 100 سال میں چیمبر کی بنیادیں بنائیں، 1 سال وہ چیمبر جو کہتے ہیں نا تار تار کر کے رکھ دی، عزت تار تار کر کے برباد کر کے رکھ دی. چیمبر کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، جو آیا اس کی بے عزتی کی، جو آیا آپ نے اس کی مہمان نوازی نہیں کی، جو آیا آپ نے اس کو گھر سے نکال دیا. ایک ثابت کر دیں کہ میں نے میرے 2 سالہ ٹینیور میں کس کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی. ہاں ایک ضرور ہے، ایک کلپ ضرور چلاتی ہے اپوزیشن جس میں کچھ 7-8 سیکنڈ کا ہے، اس پہ بھی میں یہ سوال کرنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا، کیا وہ بدتمیزی میرے کمرے میں ہو رہی تھی یا میرے کمرے کے باہر ہو رہی تھی؟ میں لابی میں کھڑا تھا، میں کوریڈور میں کھڑا تھا، میں برآمدے میں کھڑا تھا، یا وہ پریزیڈنٹ روم تھا؟ آپ آ کر میرے کمرے میں بدتمیزی کریں گے تو کیا میں آرام سے آپ سے بدتمیزی سہ جاؤں گا؟ آپ نے وہ پورشن تو نہیں دکھایا جو آپ نے بدتمیزی کی، آپ نے وہ پورشن ضرور دکھایا جب میں آپ سے غصہ کر رہا ہوں. آپ نے میرے کمرے میں آ کر مجھ سے بدتمیزی کی، پھر میں نے اس کا ریئیکشن دیا. آپ نہ آ کے اور اس طرح کے کتنے واقعات ہوئے، کیونکہ آپ یہ سوچ کے آئے تھے کہ آپ نے میرے کمرے میں آ کے بدتمیزی کرنی ہے، آپ نے بد اخلاقی کرنی ہے، اور آپ نے کلپ بھی وہ چلانا ہے. اگر ہمت ہے تو پورا کلپ چلائیں نا جس میں آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، میری بات تو آپ دکھا رہے ہیں. تو بات یہ جی کہ میں نے الحمدللہ اوپن ڈور پالیسی رکھی، میں نے سب کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی میرے کمرے میں آنے کی. دیکھیں آپ کمپیئر کرنا ہے نا، اب تو میرے 2 سالہ ٹینیور کو ان 2 سالہ ٹینیورز کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے. پہلے یہ کمپیئر نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج کمپیئر یہ ہو رہا ہے کہ کاشف انور کے 2 سال اور یہ 2 سال، ان 2 سالوں کا موازنہ ان 2 سالوں کے ساتھ کیا جائے. تو الحمدللہ موازنہ تو آپ نے کرنا ہے، میں نے تو نہیں کرنا. میں تو وہی بتاؤں گا جو میں نے کیا. ہاں اگر میں کوئی بات غلط کر رہا ہوں تو ضرور ثابت کریں. غلط تو انہوں نے بھی بات کی کہ میں 4 مہینے شاید فاؤنٹین ہاؤس میں رہا، تو میں پھر ان کو بھی پیغام دینا چاہوں گا. میرے بہت سے تعلقات ہیں فاؤنٹین ہاؤس میں، میرا حال ہے مجھے تو ضرورت نہیں تھی، آپ کو ضرور ضرورت ہے.
میں آپ کو داخل بھی کروا دوں گا اور پیسے بھی نہیں لوں گا. میں امجد ثاقب صاحب سے کہوں گا کہ ضرور آپ کے دماغ کا علاج کیا جائے. اور ایک اور پیغام دوں گا کہ اگر ہمت نہیں تھی اپنے الفاظ پہ کھڑے ہونے کی تو ایسی خبر نہیں لگوانی تھی. جنہوں نے خبر لگوائی ہے وہ ڈر گئے اس خبر کو لگوا کر. میں جو بات کہہ رہا ہوں الحمدللہ ریکارڈڈ ہے. میں اپنے الفاظ سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا, لیکن آپ کو سوچ سمجھ کے الزام لگانا چاہیے. الزام لگانے والوں نے تو میرے اوپر ہیومن ٹریفکنگ کا بھی الزام لگا دیا تھا, پر میرے سائیوں کی کرم نوازی ہے, میرے اللہ اور اس کے حبیب کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے عراق میں ملوا دیا. وہ بندہ جس شخص کا الزام لگا اس شخص سے رابطہ میرا پاکستان میں نہیں ہوا. میرے مولا نے ان سے رابطہ عراق میں مجھ سے کروایا, اور جب میں پاکستان آیا تو وہ میرے دفتر میں موجود تھے اور الحمدللہ نے مجھے سرخ رو کیا میرے مولا نے. کیونکہ اگر وہ مجھے نہ ملتے اور وہ شخص پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی مجھ سے رابطہ نہ کرتا تو اس الزام کو میں شاید ثابت نہ کر سکتا. لیکن میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخ رو کیا, میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سیاست پر ہم بات کر رہے ہیں. فاؤنڈر گروپ جو لاہور چیمبر آف کامرس کا 100 سالہ وہ خدمات کا طویل ترین ریکارڈ رکھتا ہے, اس کے 100ویں صدر جناب کاشف انور صاحب تھے, اور یہ پہلے اور اب تک واحد پریزیڈنٹ ہے جن کو 2 سال کی مدت ملی, اور 2 سالہ ٹینیور میں انہوں نے بزنس کمیونٹی کی خدمت کی. پچھلے 3.5 سال سے جس شخصیت پر سب سے زیادہ کہہ لیں کہ بات چیت ہوئی ہے, جن کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے, وہ کاشف انور صاحب ہیں. چونکہ الائنس کے آخری پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب تھے, اور اس کے بعد پھر الائنس ٹوٹ گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, کیا کیا چلتا رہا, وہ سب آپ نے کاشف انور صاحب کی زبانی سنا. ایک بات جو انہوں نے کی ہے وہ بات یہ ہے کہ خون کی تاثیر نسلوں کا پتہ دیتی ہے, اور یہ بتایا ہے کاشف انور صاحب نے کہ میں فاؤنڈر چھوڑ نہیں سکتا, سیاست چھوڑ سکتا ہوں. لنڈن پلان پر آج ہم نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی ہے, مگر پھر کبھی ہم بات ضرور کریں گے اس لنڈن پلان پر جس کے نتیجے میں پیار فاؤنڈر الائنس ٹوٹا اور نئے الائنس بنے, اور لاہور چیمبر آف کامرس کی سیاست کا نیا منظر نامہ بنا. دیکھنا یہ ہے کہ نئے آنے والے الیکشن میں لاہور چیمبر آف کامرس کے کیسے الائنس بنتے ہیں, کیسے سیاست ہوتی ہے, اور نئے چہرے یا نئے الائنس کس طرح ہمارے سے وجود پہ آتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.